ہم سب جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں اس کا ثواب کس کو ملے گا؟ ہم سب جس طرح بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، چاہے قرآن مجید پڑھ کر یا کوئی ذکر اذکار کر کے، ان سب کا ثواب صرف ہم سب کو اور ماں باپ کو ملتا ہے۔ اور جب بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو سنتا بھی ہے اور قبول بھی کرتا ہے۔ اس بات کا ذکر سورہ البقرہ کی آیت نمبر 186 میں آیا ہے۔ آپ سب پڑھے لکھے آج کل کے انسان ہیں، غلط یا صحیح جو بھی اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ جو ہمارے باپ دادا نے کیا غلط یا صحیح، اس کو پہلے دیکھیں، سمجھیں، پھر عمل کریں۔ جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو پیٹ آپ کا بھرتا ہے یا کسی اور کا؟ آپ کہیں گے میرا۔ ٹھیک ویسے ہی جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اس کا ثواب ہم سب کو ملتا ہے، اور پھر جس کے بھی حق میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ اور ہم سب کیا کرتے ہیں؟ جو بھی پڑھتے ہیں، چاہے 10 پارہ یا مکمل قرآن، مردوں کے نام بخش دیتے ہیں، جبکہ ان کو آپ کے دعا کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ آپ کسی بھی ثابت حدیث میں اس طرح کا کوئی ذکر نہیں پائیں گے، اور نہ ہی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور نہ ہی صحابہ رضی اللہ عنہ اور تبع تابعین سے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید لوگوں کی رہنمائی کے لیے اتارا ہے، تاکہ لوگ پڑھیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں اور ویسے ہی زندگی گزاریں۔ آپ قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ سورہ الفاتحہ میں دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے، اور صرف اللہ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا ذکر ہے۔ اور سورہ البقرہ میں حضرت آدم علیہ السلام، ابلیس، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور بھی بہت سی باتوں کا، سورہ مریم میں عیسیٰ علیہ السلام کے بچپن میں بولنے کا اور اللہ کے نبی ہونے کا، سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی قتل کی سازش کا، سورہ نور میں زنا کرنے والوں کی سزا کا، سورہ احقاف میں جن کی بھی لوگ پوجا کر رہے ہیں وہ آسمان و زمین میں کچھ بھی کر سکتے ہیں اگر اللہ نہ چاہے تو، اور سورہ تبت میں ابو لہب اور ان کی بیوی کا، سورہ اخلاص میں اللہ کے ایک ہونے کا، سورہ قدر میں قرآن شب قدر میں نازل ہونے کا۔ آپ سب خود سوچیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں نازل کیا؟ ہم سب کی رہنمائی کے لیے۔ البتہ قرآن خوانی ہوتی ہے، اس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور فرشتے اس جگہ اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، لیکن آپ سب وہاں دعا کرتے ہیں اور سب آمین کہتے ہیں۔ ایسی مجلس جہاں اللہ کا ذکر ہو، اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ مردوں کے حق میں کیا جائے گا؟ مسلم شریف 4223، انٹرنیشنل نمبر 1631۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، یعنی رک جاتا ہے، اب وہ عمل کوئی بھی نہیں کر سکتا سوائے 3 اعمال کے، وہ منقطع نہیں ہوتے۔ پہلا، صدقہ جاریہ، ایسا عمل جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، جیسے مسجد میں صف بچھوانا، پنکھا لگوانا اور کوئی بھی کام جو نیکی میں شمار ہو، مدرسے میں یا کسی غریب کا خرچ اٹھانے میں۔ دوسرا، ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ مسلم اور بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو آج فوت ہوئے 1200 سال سے زیادہ ہو گئے، لیکن لوگ انہوں نے جو کام کیا آج بھی ان کو ثواب مل رہا ہے، کیونکہ انہوں نے جو کتاب لکھا ہے بخاری شریف اور مسلم شریف سارے امت کا اجماع ہے، اور لوگ الحمدللہ اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ تیسرا، نیک اولاد جو ان کے مرنے کے بعد ان کے لیے دعا کرتی ہے، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ کرتی ہے،
ماں باپ کے مرنے کے بعد جو درد اولاد کو ہوگا وہ کسی کو نہ ہوگا۔ آپ کے گھر میں کوئی بھی فوت ہو جاتا ہے تو آپ کسی کو بھی بلا کر 40 دن تلاوت کرواتے ہیں۔ بہتر ہے کہ آپ خود کریں، کیونکہ کوئی بھی آئے گا، پڑھے گا، اجرت لے گا، چلا جائے گا، لیکن آپ جس درد محبت سے اپنوں کے لیے پڑھیں گے اور دعا کریں گے وہ کوئی بھی نہ کرے گا۔ اور 40 دن کی ہی مدت نہیں ہوتی ہے، ان کے لیے آپ ہمیشہ دعا کریں۔ آپ سب سے التجا ہے میری باتوں کو غور سے سنیں اور سوچیں، کیونکہ میرا مقصد اپنے دینی بھائی بہنوں کو حق اور سچ بتانا ہے، باقی آپ سب کی مرضی۔ قرآن مجید وہ مضبوط رسی ہے جو مضبوطی سے پکڑ لے گا کبھی گمراہ نہیں ہوگا، اور اللہ نے چاہا تو وہ جنتیوں میں شامل ہوگا۔